حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اصرار پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت قبول فرمایا۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہوئے، وہ دور شدید مصائب کا دور تھا۔ مسلمان گروہوں میں بڑھ چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے جن مصائب کی نشاندہی فرمائی تھی، وہ مصائب اب سامنے آ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دوران غلط فہمی کی بنا پر جنگ جمیل کا واقعہ پیش آیا، جس میں دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو خیر باد کہا اور کوفہ روانہ ہو گئے اور کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مرتبہ پھر بھاری تعداد میں مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے زیر تسلط علاقہ پر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے زیر تسلط علاقہ پر خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس معاہدے کے بعد ایک مرتبہ پھر فتنوں نے سر اٹھایا اور خارجیوں کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کی سرکوبی فرمائی اور اسی دوران موقع پا کر ایک خارجی ابن ملجم نے بوقت نماز فجر آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو جامع کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پاک آج بھی مرجع گاہ خلاق خاص و عام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان مساوات اخوت کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم میرے دنیا اور آخرت کے بھائی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لباس نہایت معمولی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کے ایک معمولی سے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ عالی شان محلوں سے آپ رضی اللہ عنہ کو شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو دارالامارت میں قیام کرنے کے بجائے ایک میدان میں خیمہ لگا کر اس میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نیند آتی تو بلا تکلیف فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دنیا سے بے تنائی برتتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کبھی مال اکٹھا نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر بیشتر رات کی تنہائیوں میں دنیا کو یوں مخاطب ہوتے تھے، اے دنیا، کیا تو میرے سامنے بن سنور کر آتی ہے اور مجھ پر ڈورے ڈالتی ہے؟ میں تجھے ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر چکا ہوں اور تیری محفل حقیر ہے اور تیری ہلاکت آسان ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شب بیدار اور عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو عبادت میں اس قدر خشوع خضوع حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نماز کے کھڑے ہوتے تو اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہتی، یہاں تک کہ جسم پر ہونے والی کسی واردات کی خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا جو جسم میں اتنی گہرائی تک چلا گیا کہ اس کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو تم اس تیر کو نکال لینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس تیر کو نکال دیا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اف تک نہ کی۔ مقام صفین پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گزر لشکر سمیت ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی دستیاب نہ تھا۔ لشکر نے آپ رضی اللہ عنہ سے پانی کی نایابی پر شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک جانب جا کر فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو۔ چنانچہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی، لیکن ایک بھاری پتھر آڑے آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر باہر نکلا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے اور جانوروں نے سیر ہو کر وہ پانی پیا۔
جب لشکر نے اپنی تمام مشقیں پانی سے بھر لیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے پانی کا وہ چشمہ بند ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قریب واقعہ ایک گرجا کا پادری حاضر خدمت ہوا اور درخواست کی کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پادری نے کہا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے وہ جاری کرے گا جو نبی آخری الزماں کا وصی ہوگا، اور آپ رضی اللہ عنہ یقیناً نبی آخری الزماں کے وصی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اس کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ایک نبوی میں تولد ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھی، یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی کھیل کود میں شامل نہ ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہو جاتی اور ان سے مختلف فقہا مسائل دریافت کرتی رہتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ابھی صرف 10 برس ہی تھی کہ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو والدہ ماجدہ سے بے حد لگاؤ تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ غمگین رہنے لگ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المؤمنین حضرت صفدہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی تمام تر ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ اسلام کی سخت محنت اور مشرکین کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد گھر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ عنہ ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ جب ہجرت مکمل ہو گئی اور قریباً تمام مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا۔ بعد ازاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ بوقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 15 سال اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دن ان سے فرمایا کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کے کئی مکانات آپ رضی اللہ عنہ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئی۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ملکیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔